أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان مكروه بعد الهدى وزركم قصة مختصر. امدادكم صبرا جهم آزادكم کر دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت دینا سارے درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. اج سکھ مترانی و تیری کیوں دل بھی اداس گھنیری. اج سکھ مترانی و تیری کیوں دل بھی اداس گھنیری. لولوں وچ شوق چنگیری اج میں نانیاں کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان
مخمور اکھیاں ہمت بھریاں اس صورت نوں میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں اس صورت نوں میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شاناں سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رل کے پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے علیم کتھے تیری ثنا کتھے میرے علیم کتھے تیری ثنا تے مستاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگ و دوستو بھائیو تواڈے سامنے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دی مقدس و العالی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں آئے مقدسہ طیبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ تعالی مینوں تے تانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم ماہ سیام ماہ رمضان مبارک دا معطر و معمر مہینہ جس دا پہلا عشرہ اپنے اختتام کی جانب ہے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس مہینے کو بڑی عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں اس مہینے دے اندر تواڈے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی رفیقہ حیات غم خوار غم گسار ام المومنین تواڈی تے میری اماں جان حضرت سیدنا خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا اس مہینے کے اندر تواڈے تے میرے محبوب دی لفظ جگر حضور نے جن بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ عالمہ فاضلہ زہرا بطول کونین رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا بھی اس مہینے دی 3 تاریخ نو وصال باکمال ہوا اس مہینے کے اندر ہی حضور جان صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری رفیقہ حیات ام المومنین تواڈی تے میری اماں جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال باکمال ہوا اس مہینے 17 تاریخ کو اسلام کی پہلی جنگ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت اور آقا دے غلام فتح عطا فرمائے مقام بدر تے پہلی اسلام کی عظیم جنگ لڑی گئی جس کے اندر 313 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے غیبی مداد فرما کے فرشتیاں دی اللہ نے اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا اسے مہینے کی 21 تاریخ کو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بارے سے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ آقا نے فرمایا علی تو میرا دنیا وچ بھی بھرا
علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی یوم شہادت 21 رمضان مبارک میں ہوئی۔ اس کو علاوہ اللہ رب العالمین نے کئی ایسیاں چیزاں جنہاں کی نسبت اس پاک مہینے دے نال ہے، پاک ہستیاں دے نال ہے۔ حضرت موسیٰ نوں تورات، حضرت عیسیٰ نوں زبور، حضرت داؤد نوں زبور، حضرت عیسیٰ نوں انجیل، اور آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ نے اسے مہینے کے اندر اتارا۔ تو لاجواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، آج دا جڑا ساڈا موضوع ہے ام المومنین، تہاڈی تے میری اماں جان، خاتون اول جس نے سب نال پہلے اسلام قبول فرمایا، جنہ سب نال پہلے اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا، جنہ سب نال پہلے اسلام دی دعوت دے کے 313 عورتوں ترغیب دلا کے اسلام دی تے دائرہ اسلام دے وچ داخل کیتا۔ ام المومنین ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً 10 رمضان مبارک کا وسالہ باقمال ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اس حوالے دے نال آج اساں اپنی اماں جان اما خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ماما دنیا میں اور بھی سارے ہوئے نے، ہر ایک پتر اپنی ماں نال بڑا پیار کرتا ہے، بیٹی ماں نال بڑا پیار کرتی ہے، لیکن جڑی ساری مومنہ دی اماں ہوئے، جڑی ساری مومنہ دی اماں جان ہوئے، جڑی اسلام دی پہلی خاتون ہوئے، جنہیں سب نال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ سونیا جو جڑا تو رب دا پیغام لے کے آئے سونیا میں قبول کروں۔ عورتاں دے اندر سب نال پہلے اسلام دان والی، اور اسلام دے وچ دو ہستیاں سب نال امین ترین سن۔ جدوں اسلام لے آندا سب نال بہتے تکڑے سن، سب نال امین ترین سن، لیکن جدوں اسلام وچ داخل ہوئے تے دنیا تو رخصت ہوئے نا تے انہاں دے کول کوڑی بھی موجود نہیں سی۔ مرداں دے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور عورتاں دے اندر ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں، اساں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ عالمہ فاضلہ فاطمہ الزہرا دا بھی ذکر سننے ہاں تے دلاں دے اندر محبت جلوہ کرے، تعظیم و توقیر بھی کرنے ہاں، لیکن فاطمہ الزہرا دی اماں جان دا بھی ذکر کرنا، فاطمہ الزہرا دی اماں دا بھی ذکر کرنا چاہیے، جس ماں نے ایسی تربیت کی تھی فاطمہ الزہرا دی کہ فاطمہ الزہرا نے ایک ماں کی تربیت کا اثر لیا کہ پوری دنیا کے اندر ایسا امتیاز حاصل کیتا کہ آپ شہزادی کونین اور جنت دی شہزادی بن گئی، اور مصطفیٰ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ اللہ نے تینوں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضرت ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تہاڈی تے میری اماں جان رب کعبہ دی قسم ہے، حضور دی ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، تے اے پہلی ماں ہے جن نے تیرے تے میرے نبی دے نال، تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہت عرصہ گزاریا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی ساری ازواج مطہرات کے اندر سب نال بہتا کسی نال محبت کیتی، پیار کیتی ہے کہ تہاڈی تے میری ماں اما خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور آپ نے وصال کے بعد بھی حضور حیات طیبہ تک خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہے، انہاں کی تعریف کرتے رہے، اتھوں تک یاد تے محبت سی کہ جدوں بھی آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے یا عام حالت کے اندر حضور خیرات کرتے، سب نال پہلے حضور خدیجہ الکبریٰ دی
سہیلیاں نو بلاندے تے انہاں نو ہدیہ پیش کرتے، یعنی یہ محبت جلوہ گر سی تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ آدھی تے میری امہ جان دی جیڑی بہن سی، انہاں دی آواز بھی خدیجہ کبریٰ دے نال ملدی سی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر خدیجہ کبریٰ دی ہمشیرہ آئیاں تے جدو آواز گل بات کی نا تواڈے تے میرے مصطفیٰ دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے خدیجہ کبریٰ دی ہمشیرہ بہن نے پوچھا سونیا بندہ کیوں گئے؟ فرمایا آج میں خدیجہ کبریٰ دی یاد اتنی محبت اتنا پیار او خدیجہ کبریٰ جیڑیاں تیرے تے میرے مصطفیٰ دے واسطے کھانا لے کے جان، تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے کھانا پکا کے لے کے جان تے رب فرماوے جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جا اور میرے حبیب کو سلام کہہ اور میرے حبیب کو کہہ کہ خدیجہ کبریٰ سالم تے روٹی لے کے تواڈے واسطے آ رہی نے، ایدا بھی ذکر حضور نے فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ کو کہہ دے خدیجہ نو ساڈا سلام کہہ خدیجہ نو ساڈا سلام بھی کرو تے نالے اج جڑی خدمت کردیاں پئیاں نے کیونکہ مکے تو غارِ ہرا 2.5 میل دا سفر سی، اما بڑیاں نہیں سن لیکن چل کے تیرے مصطفیٰ دی نوکری کرن واسطے آقا دی بارگاہ چ غارِ ہرا دے اندر کھانا پکا کے لے جاندیاں۔ رب نو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا جبریل میرے حبیب نو فرما سونیا خدیجہ کبریٰ نو ساڈا سلام بھی ہے تے نالے اس خدمت گزاری دا اجر ہے کہ اساں خدیجہ کبریٰ واسطے ایسا سنہری موتیاں دا محل تعمیر کروایا ہے جدے اندر کوئی تکلیف نہیں، کوئی آواز نہیں، اساں دے جنت دے اندر خدیجہ کبریٰ دے واسطے محل بنا ایڈی فضیلت والی امہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام آپ کا سلسلہ نسب 4 پشتاں تے حضور دے نال جا کے ملدا ہے، ماں ول بھی ملدا ہے، پیو ول بھی ملدا ہے۔ آپ دے والد دا نام خویلد اور ماں دا نام فاطمہ سی۔ اما خدیجہ کبریٰ اسلام لان تو پہلے حضور دی بیوی بنن تو پہلے بھی پاکیزہ طاہر معمر و معطر عورت سی اور پورے قریش کے اندر آپ مطہرہ دے لقب تو پکاریا جاتا، ایڈی پاکیزہ عورت سی، ایڈی مالدار عورت سی، اتنی غم و حسار، اتنی غریباں دی ہمدرد، غریباں تے یتیماں دی والی، اتنی محبت کرن والی، اتنی خیرات کرن والی سی، اتنی پاکیزہ اور پردے دی پابند سی کہ قریش مکہ سارے مکے دے اندر آپ مطہرہ دے لقب تو پکاریا جاتا سی کہ مکہ دی سرزمین دے اندر ایک پاک بی بی رہندی ہے جنوں خدیجہ کبریٰ کہتے ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام واقعہ فیل ہویا ہے جیدہ ذکر اللہ نے قرآن دے اندر سورۃ فیل دے اندر بھی فرمایا۔ ابرا ایک بادشاہ سے یہ الگ طور پر کسی موقع تے بیان کرنا۔ ابرا ملک یمن کا بادشاہ سی دے ایک کنیسہ بنایا اپنے ملک دے اندر، یعنی گرجا گھر بنایا، وہ دے وچ ایک نا خانہ کعبہ بنایا ہے شکل دا، ایڈا سونا قیمتی ہیرے جواہرات لائے اس واسطے کہ عرب دے لوگ مکہ چھڑ کے ایڈا آ کے طواف کرن۔ بنی کنانہ دے ایک بندے کو جب یہ خبر ملی کہ اس بندے نے یہ خانہ کعبہ دے بدلے یہ بنایا ہے کہ خانہ کعبہ نو چھڑ کے ایتھے آ کے لوگ طواف کرن، انہوں بڑا غصہ آیا۔ اسلام لے آن تو پہلے بھی جڑے مکہ دے لوگ سن خانہ کعبہ دی تعظیم کرتے سن، اللہ دے گھر دی تعظیم کرتے سن۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے غلام بنی کنانہ دے بندے نے نہ جاتے اس کنیسے دے اندر اس گرجے گھر کے اندر پیشاب کر سکے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، پتہ لگیا کہ یہ عرب کا بندہ ہے، مکہ دی سرزمین ہے۔ یہ تو بڑا غصہ لگیا انہیں کہ کیوں نہ اس مکہ کو ہی گرا دیتا جائے، مسمار کر دیتا جائے۔ اس نے اپنا لشکر تیار کر کے مکہ پہ چڑھائی کی تھی تے جڑے بھی ارد گرد مویشی سن مکہ والے نے اپنے قبضے کے اندر کر لے۔ حضرت جناب ابو مطلب عبد المطلب حضور
تے دادا جان تے 4 سوٹ کے دے قبضے کر لے جناب عبد المطلب جے اس وقت مکے دے متولی سن تے آپ کو جب پتہ لگیا نا تے ابرا دے کول گئے آپ ایڈے سونے تے کڑیل جوان سن ایڈا نورانی چہرہ سی ایڈا سونے شکل والے سن کہ جب آپ ابرا دے سامنے گئے نا تے تعظیماً حضرت عبد المطلب واسطے کھڑا ہونا پیا جناب عبد المطلب جب گئے نا انہیں کیا بھی ہاں جی کی بھی آئے ہو آپ نے فرمایا کر لے کہ تم اٹھ میرے قبضے چکال لے لے تے زیادہ میں تو اپنے اٹھ لینا ہے انہیں کیا میں بڑا حیران ہوں کہ تم خانہ کعبہ تے میں چڑھائی کرن تے مسمار کرن واسطے تے خودی فکر نہیں ہے تو اپنے اٹھاں دی فکر کرے انہیں کیا میں نے اپنے اٹھاں دی ضرورت ہے میں اٹھاں دا مالک ہوں جیدہ جس دا وہ مالک ہے نا وہ اپنے گھر واسطے سنا کرے ابرا بڑا حیران ہو گیا انہیں کیا میں تو اور سمجھا سا کہ تم کوئی میرے نال کمپرومائز کرنے واسطے آئے جناب عبد المطلب نوں 400 تو نے دیکھتے جناب عبد المطلب رہ کے آ گئے آپ نے اپنے قبیلے والے کو تیار کیا کہ آپ صبح تم کھانا یعنی مکہ معلومات کی سرزمین کو باہر نکل جائے رات کا جب ٹائم ہو گیا نا تو جناب عبد المطلب اللہ نے گھر خانہ کعبہ کی دیوار کو آ گیا اپنے عزیز و اقربا گئے آپ نے ہاتھ رکھے تے عرض کی تھی مولا اے تیرا گھر ہے ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اے مولا اے تیرا گھر ہے بس کوئی اس کی حفاظت کرے جناب عبد المطلب چلے گئے صبح دے ٹائم یہ مسمار کرنے واسطے خلیص منصوبہ ہے کہ اللہ چلو چلیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلا حکم فرمایا کہ اس میں ختم کر دے ابابیلا نے پھر خنجاں دے اندر کنکریاں لے آنیاں انہاں دے ہاتھی جڑے 23 قوماں دی تعداد دے نال یہ سارے لشکر بما اپرا ختم ہو گئے نصف و نابود ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی یہ واقعہ پہلے جناب ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ 15 سال پہلے پیدا ہو گیا یہ واقعہ ہونا ہے یعنی جدوں یہ واقعہ فیل ہوا ہے ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ کی عمر پاک اس وقت 15 سال ام المومنین اما عائشہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت مالدار سی آپ کا باپ فوت ہو گیا حضور تو قبل آپ 2 نکاح کرنا دونوں بندے فوت ہو گئے مر گئے اما خدیجہ الکبریٰ نے پھر جب باپ فوت ہو گیا باپ خوائلت بہت تاجر سی تھے مکہ دی سرزمین کے اندر معزز تھے نہایت شریف آدمی سی مکے دی سرزمین کے اندر خوائلت ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ کا ابا خدیجہ الکبریٰ آپ نے سارا جڑا ہے نظام آپ نے سر پہ آ گیا جب دوسرا خامد فوت ہو گیا تو خدیجہ الکبریٰ نے سادہ وقت اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر بلانا شروع کر دیا کثرت دے نال آپ اتنے تشریف لے کے آ گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام کو آپ بہت مالدار سی یہ سمجھ لو کہ مکے دی سرزمین کے اندر عرب دی سرزمین کے اندر ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ ایک بادشاہ وزیر اعظم کی حیثیت رکھتی ہے آپ کے نال ملاقات کر کے عورتاں اے ناز کردیاں سن کہ اساں خدیجہ الکبریٰ دے نال ملاقات کریں یعنی امین ترین عورت سن لیکن پاک دامن سن کیوں مصطفیٰ جان رحمت دے واسطے اللہ نے اس خدیجہ الکبریٰ کو پسند فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی آقا دا بچپنا مصطفیٰ دی جوانی مصطفیٰ پاڑے تے میرے مصطفیٰ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دے جب ہو گئے اما خدیجہ الکبریٰ بڑے بڑے تاجران کو اپنا مال دے کے تجارت کرنے واسطے بھیج دیا انہاں نوں پتہ چلیا کہ مکہ دے وچ ایک ایسا بھی ہاشمی شہزادہ ہے جڑا امین بھی ہے
تے صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، سونا بولتا بھی ہے، سونی گفتگو بھی کرتا ہے۔ انہیں پیغام بھیجا پاٹے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ سے، آقا دی بارگاہ سے پیغام آیا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ خدیجہ کبریٰ نے عرض کی سونیا میں چاہنی ہاں تسی میرے مال کی تجارت کرو تے ملک شام میرا مال لے کے جاؤ تاکہ میرا مال تسی فروخت کرو، لیکن سونیا میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہے پہلے جڑے تاجر جاندے رہنے انہاں کو وعد کے میں تانوں منافع بھی دیواں گی تے نال تانوں انعام بھی عطا کراں۔ مصطفیٰ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرما لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے جان واسطے تشریف لے آئے۔ ام المومنین نے میسرہ نو ڈیوٹی لائی، اے میسرہ تو خدیجہ کبریٰ نے یہ ڈیوٹی لائی، میسرہ تو حضور دے نال جانا ہے، اس ہاشمی شہزادے دے نال جانا ہے، کیونکہ ہر تاجر دے نال جانا رہے، لیکن میسرہ گل سن لے اگر تاجر اور سن اے اور تھے، اے ہاشمی شہزادہ ہے، کوئی چون چنا نہیں کرنی، جیویں یہ مرضی ہوئے انہوں کرن دے۔ میسرہ تے تواڈے تے میرے مصطفیٰ ملک شام دی طرف خدیجہ کبریٰ نے اے تجارتی سامان مال و دولت یہ چیزاں لے کے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جدوں ملک شام کے اندر پہنچے تے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواریاں کھڑیاں کر کے حضور ایک درخت دے نیچے لیٹ گئے۔ لا ینام قلبی دے تحت آمنہ دلال نے اکھاں بند کیتیاں، مصطفیٰ جانے رحمت لیتے ہوئے نے اس شہر دے بازار دے اندر میسرہ دے نال ایک راہبری ملاقات ہوئی جڑا آسمانی کتاباں جانن والا سی، قرآن زبور انجیل نو پڑھن والا سی۔ اس نے پوچھا تو کون ہے تے کتھوں آیا؟ انہوں نے کہا میں تہامہ دے شہر مکہ دے وچوں آیا اور اس شہر دے وچوں میں تجارت کرن واسطے اپنا مال بیچن واسطے آیا۔ انہوں نے کہا تیرے نال اور کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے نال ایک ہاشمی شہزادہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کتھے؟ انہوں نے کہا فلان جگہ تے درخت دے تھلے لیٹیا ہے۔ جدوں باہر نکلنا رہا، جدوں ویکھیا حضور لا ینام قلبی دے تحت آرام پہ فرماندے نے، جدوں حضور نو ویکھیا نا تے کہن لگیا او میسرہ یہ کوئی عام نہیں شہزادہ، یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس درخت دے تھلے صرف اور صرف اللہ کا نبی ہی مل سکتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام راہب نے کیا اگر رب تعالیٰ میں کو موقع دے دے تے حضور میری حیات طیبہ دے اندر اعلان نبوت فرمان، کیونکہ حضور اس وقت 25 سال دے سن، 15 سال تو بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اگر حضور میری زندگی دے اندر اعلان نبوت کرن تے میں حضور کا کلمہ پڑھا گا۔ اے میسرہ میں تیرے خبر دینا یہ کوئی عام شہزادہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ عادات و اعتبار دس رہی نے، اور یہ وہ درخت ہے جس درخت کے تھلے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ لہذا میں تینوں دسنا جا کے خبر دے دینی مکہ والے نوں، یہ ہاشمی شہزادہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تے 10 راتاں میسرہ دے نال گزاریاں، تیرے مصطفیٰ کے مال تجارت کرن تو بعد واپس تشریف لے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں جدوں تواڈے تے میرے مصطفیٰ نے مال لیا کے سارا حساب و کتاب لایا، بہت بڑا منافع آ گیا۔ اما خدیجہ کبریٰ نے جناب جب اتنا بڑا منافع دیکھا آپ بڑی راضیاں ہو گئیاں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کیتا، ہدیہ پیش کیتا، انعام پیش کیتا، منافع پیش کیتا، پہلے تاجراں دے نال ود کے حضور نوں مال دیتا۔ تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لے کے جناب ابو طالب دے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ اس وقت تیرے میرے مصطفیٰ جناب ابو طالب دے گھر رہتے سن۔ حضرت جناب ابو طالب تیرے میرے نبی کی خفالت کر دے سن، تیرے میرے نبی نو پال دے سن۔ جدوں مکے دے سارے لوگ
دشمن سن جناب ابو طالب حضور دی خدمت کردے سن کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام ام المومنین اماں خدیجہ الکبریٰ جب حضور چلے گئے میسرہ نے بلایا میسرہ کیا ہامی میسرہ دس اور ایک عربی شہزادے دے نال ہاشمی شہزادے دے نال وقت گزارے کی بڑیا کی مال فروخت گیا انہیں کیا بی بی نہ پوچھو نے کیا دس دس میسرہ کہنا ہے کیونکہ بی بی نے جناب میسرہ غلام سی تے میسرہ کو سارے حالات و واقعات کی خبر لینی سی ام المومنین اماں خدیجہ الکبریٰ نے یہ بھی دیکھیا سی جب حضور مال تجارت فروخت کرن تو بعد ان کے شام دے اندر تجارت کرن تو بعد واپس آئے اماں خدیجہ الکبریٰ اپنی چھت پہ کھڑیاں ہو کے دیکھ رہیاں سن آسمی شداد آیا رہے عرب دی سرزمین دی اتنی سخت گرمی دے وچ تیرے تے میرے مصطفیٰ دے سر مبارک تے سایہ سی نوری سایہ حضور دے اتے اتے سی اس سائے دے تھلے حضور چل رہے سن سبحان اللہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام اللہ کا نور برس رہا سی اللہ دی انوار و تجلیات برس رہے سن خدیجہ الکبریٰ کو اور کا کچھ دیاں اے خدیجہ آج تک کسے تاجر نو انج نہیں دیکھیا اس ہاشمی شہزادے کا انج استقبال کیوں انج دیکھنا کیوں خدیجہ الکبریٰ فرمان دیا نے او تاجر اور سن کے ہاشمی شہزادہ تاجر اور سیری جان دیا انہا دی شان کی ہے تیرے تیرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہا خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کو پوچھا کی بنیا کی حالات ہونے کیا بی بی کی کچھ نہیں ہے میں جدو ان کے شام کے اندر پہنچیا جیڑا سفر اس ہاتمی شہزادے دے نال میرا گزریا جیڑا حالات کے جدے گزرے نے کسے تاجر دے جدے نال گزرے یہ ہاشمی شہزادے دیا آدامائی الگ دے انہاں دا اخلاقی الگ ہے انہاں دا طریقہ اخباری الگ ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے میں صلاح کرنا ہے بی بی جب ملک کے سامنے اندر پہنچے یہ آدمی شہزادہ ہاشمی شہزادہ ایک درخت کے تھلے لے کے آؤ جب درخت کے تھلے لے کے آؤ اس وقت دا ملک کے بادشاہ کا ایک راہ مجھے آئے انجیل و قرآن تے جناب سمود دا علم رکھن والیا انہاں میں کیا ہو اے میں صلاح ایک کوئی عام شہزادہ نہیں اے اللہ دا آخری نبی ہے پھر جب اپنی منڈی کے اندر مال لے کے گئے وقت اثر سی لوگ جا رہے سر سی داخل ہو رہے سر ہاشمی شہزادے نے کیا میں سلاؤ مال رکھ کے اعلان کر دے اسا مال بیچن واسطے آیا میں صلاح کہتا ہے میں حق بننے کی بھی عد کی بی میں عد کی بھی ہاشمی شہزادے میں منڈیاں دے حالات جاننا ہوں کیونکہ میں بڑے بڑے تاجروں دے نال آیا ہوں اے بی بی میں انہوں حق بننے کہ یہ وقت نہیں مال بیچن دا مال اپنا گھاٹے میں بیچے گا لہذا اس وقت فرماؤ ٹھہر جاؤ لیکن ہاشمی شہزادے نے کیا میسرہ گھبرانا آواز لانا تیرا کام نہیں اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کے کہنا ہے ہاشمی شہزادہ اے مال بیچنا میرے رب دا کام نہیں بس بی بی میں اعلان مار کر دیتا میں آواز مار دیتی لوگ جڑے منڈی جا رہے سن واپس آنا شروع ہو گئے جڑے جناب فروخت کر کے جا رہے سن آ گئے تے جدوں اساں مال دی قیمت منگی کسے کول 10 منگیا تے اونے 20 دے چھڈے 20 منگے تے 30 دے چھڈے 30 منگے تے 50 دے چھڈے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں بی بی ہاتھوں ہاتھ سارا مال ویچ گیا لیکن عجیب منظر دیکھیا بی بی لوگ مال پر کھٹ ویکھدے سن عربی شہزادے دے چہرے پر زیادہ ویکھدے سن سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا پیر بہدری شاہ رحمت اللہ علیہ بول اٹھے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں اے جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں اے جس شان تھی شان سب بنیاں سبحان اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں تیرے تیرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں کردا ہویا کہندا بی بی ہتھوں ہتھ ویکھ گیا لوگ مال وال تھوڑا ویکھدے سن ہاشمی شہزادے وال بہتا ویکھدے سن مال ویکھ گیا بی بی اسی واپس آ رہے سا راستے دے اندر پانی ختم ہو گیا روٹی بھی ختم ہو گئی عربی شہزادے دیاں اے میں آداماں اج تک کسی تاجر کو حاصل نہیں ہوئیاں میں ہاتھ بننے عربی شہزادے پانی کوئی نہیں یعنی تو میں پیاسا ماں عربی شہزادے نے کیا اتحاس پاس کوئی کنواں میں کیا عربی شہزادے اس طرح کے اندر کنویں تھے لیکن وہ کنویں میرا کچھ
کڑوا پانی ہے اتنے میٹھا پانی نہیں لگتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں عربی شرابے لے کے آؤ میں سرا کہتا بی بی عربی شرابے لے کے آؤ چند قطرے پیالے دے اندر بھر کے لے آؤ میں سرا کہتا میں بھر کے لے آیا عربی شرابے نے اس پانی کو اپنے منہ میں لایا منہ دے وچ داخل فرما کے پھر جناب پیالے دے اندر چھوڑ دیتا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے میسرا اس پانی کو کنویں دے اندر چھوڑ دے میسرا کہتا بی بی جدوں میں پیالہ پانی دا بھرا ہویا اس کنویں دے اندر چھوڑیا بی بی مینوں قسم ہے کہ جدوں میں سٹ دیتا ہے اس تو بعد میں پانی وال ویکھیا پانی جڑا کڑوا تے میلا کچیلا سی جدوں اس دا رنگ ویکھیا او دودھ دی طرح سفید ہو گیا جدوں کڈ کے میں پیتا پہلے جڑا کڑوا سی کھاری سی او شاید تو نہیں زیادہ میٹھا ہو گیا سبحان اللہ بی بی میں بھوک لگ گیا میں عرض کی اے عربی شرابے روٹیاں ختم ہو گئیاں نے عربی شرابے نے کیا گھبراندہ کیوں ہے اے جڑی سامنے درخت کھڑا ہے اے جناب کھٹی سی تے سوکھی ہوئی سی سڑی ہوئی سی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اس دور دے اندر ہی کوئی ایسے لوگ نے ایسیاں جماعتاں نے حضور دا ذکر ہوئے سڑدے نے آندے ملاد کتھے لکھیا حضور دا ذکر کتھے لکھیا ہے تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجے دنیا تے بھی نہیں آئے سر تیرے تے میرے مصطفیٰ دا ذکر قرآن دے اندر بھی ہے تیرے تے میرے نبی دا ذکر زبور دے اندر بھی ہے تیرے تے میرے نبی دا ذکر انجیل دے اندر بھی ہے سارے نبی حضور دا ذکر کر دے رہے سارے نبی حضور دا ذکر کر دے رہے عیسیٰ تک نے بھی خبر دیتی من بعد اسمہ احمد اے میرے من والے ہو میں اعلان کر کے چلے آؤں میرے بعد ایک ایسا شانہ والا نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا سبحان اللہ اسلام دی نسل صحابت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاة والسلام دا خطبہ مبارک ہے مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے غلاموں میں سرا کہتا بی بی جدوں میں عدل کی سکی سڑی کھجور میرے پر پانی موجود سی عربی شہزادے نے کیا پانی لیا پانی میں پیش کیتا عربی شہزادے نے پانی منہ دے وچ لیا تے منہ دے نال عربی شہزادے نے اس دے منہ دے وچ کلی فرما دیتی جدوں کلی فرما دیتی بس ایک کلی کرنا سی ایک درخت سر سبز و شاداب ہو گیا تیرے جناب شاخاں نکل آئیاں دے اندر گوشے نکلے تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا سامنا برا نے اتھے جناب یہودی تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ اے جناب معجزہ طلب کرے کہ سونیا گٹکاں لگ جان تے گٹکاں لگ کے راتوں رات درخت بن جان پھر انہاں گوشے لگ جان تے سونیا صبح کھجوراں پک جان تے میں ایمان لے آواں گا حضور نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال جدوں گھٹ کے لا چھڑے اور لوکے لا چھڑے کھجوراں دے جدوں رات ہوئی ابو جہل دے کہن دے نال او یہودی جا کے او کھجوراں کڈ لے آندا ہے او گٹکا کڈ کے جدوں لے آیا تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجر تے نہیں کہندا چل سونیا چل کے کھڑیاں وکھاؤ تیرے تے میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے جدوں آقا تشریف لے گئے اے کھڑیاں دے درخت اگے ہوئے نے کھجوراں لگیاں ہوئیاں سبحان اللہ فرمایا انہاں تو جدوں ٹولیا کھٹیاں کھولیا انہاں جدوں کھولیا کھٹیاں موجود نہیں گٹکا موجود نہیں کہنے لگا سونیا تو اپنے معجزے وچ کامیاب نہیں ہویا میرے آقا نے فرمایا او کہ میں سونیا اے دے وچ عرب دی پوری سرزمین دے اندر کھجوراں دے وچ گٹکا ہوندیاں نے تے سونا اے دے وچ گٹکا نہیں میرے آقا نے فرمایا جس بدترین دی سازش دے نال جدے کہن دے نال گٹکا کڈ کے لے گئے گٹکا کڈ کے لے گئے ہن پھر کھجوراں وچ گٹکا کیویں ہو سکدیاں نے کیونکہ تیرے تے میرے مصطفیٰ دے نوری ید اللہ والے ہاتھ لگ گئے سن جدے بارے جناب فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں میں سلا کہندا ہے اے کھجور اگر یہودی دیاں گٹکا کڈیاں ہویاں کھجوراں راتوں رات پک سکدیاں نے اگ سکدیاں نے گوشے نکل سکدے نے میں سلا بھی جناب اینے جناب کہن لگے کھجوراں پک گئیاں حضور نے فرمایا نہ رہ عرض کردا ہے سونیا میں لا لیاں تے جدوں کھادیاں پورے عرب دی سرزمین دے اندر ایسی کھجور پہلے میں کدے نہیں کھادی سی جڑی حضور دے کرم دے نال میں نصیب ہوئی سبحان اللہ لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ان بولیاں نو بھلا جاندا اے او ان بولیاں نو بھلا جاندا اے او گنگیاں
دنیا تو گلا کرا جاندا ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے آجا میرا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں کی بھی میں یہ حالات دیکھے نے جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے حضور دیاں ایک تعریفاں سنیاں جانو دل دے نال فدا ہو گئیاں نے جانو دل دے نال فدا ہو گئیاں نے آپ دے چچا داد بیٹا ورقہ بن نوفل جڑا ہے قرآن دا پڑھن والا انجیل دا پڑھن والا زبور دا پڑھن والا یہ بول گئیاں فرمایا میسرا ہے اللہ میں کردا ہے تے مینوں دس کے دے بارے تو کی کہنا ہے ورقہ بن نوفل کردا ہے اگر میسرا دیاں کرنا سچیاں نے کہ محمد کوئی عام نہیں اے ہاشمی صداقہ نہیں اے اللہ کا آخری نبی ہے سبحان اللہ اگر میسرا کرنا سچیاں پہ کردا ہے اگر واقعی دے نال معاملہ ہو جائے تے پھر ساریاں کتاباں دس دیاں نے کہ عرب دی سرزمین دے اندر ایک ایسا سزادار آنے والا ہے جڑا سارے نبیاں دا سردار سارے نبیاں دا امام ہوئے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں واجی تے میری اماں جان نے جناب جب جانے کردنال فدا ہو گئیاں حضور دا اخلاق سنیا واجی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی جان حضرت ام المومنین ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حضور دا کلمہ پڑھیا صفیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نے نکاح دے اندر سن انہوں نے اپنے کول بلایا پوچھیا اے صفیہ حضور دے بارے اس محمد دے بارے میں نے گلنا مارتا دس حضور دی پھوپھی جان نے آپ کے بارے گلنا دسیاں پھر آپ اظہار کرنا چاہندیاں سن کوئی ہوے جڑا پیغام اس ہاشمی شہزادے دی بارے پیش کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں آپ دی ایک لونڈی سی ایک سہیلی سی جدا نام نفیسہ سی ایک جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا جا حضور دی بارگاہ چ پیغام لے کے جاؤں نے کہ اگر مینوں اجازت ہوے بی بی میں حضور دی بارگاہ چ جا کے گل کرنی ہاں لیکن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نیم میرا تا دل ڈردا ہے مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ دے اندر بھیجن واسطے لیکن نفیسہ نے کیا تکڑی ہو میں جا کے گل کرنی ہاں مصطفیٰ دی بارگاہ چ آپ دی سہیلی پہنچی عرض کر دیے سونیا میں ایک نجی سوال کرنا چاہنی ہوں تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تبسم فرمایا آقا مسکرائے میرے آقا نے فرمایا بول کی کہنا چاہنی ہے انہیں کیا سونیا میں چاہنی ہوں کسی سے نہ نکاح فرما لو محمد مصطفیٰ آج تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری ہے گل تے غور کراں گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ کر دیے سونیا اگر میں کچھ حد کراں انہوں نے فرمایا بول کہنے لگی اگر مکے دی سب نال بڑی مالدار اگر تواڈے نال نکاح کرن تے تیار ہوئے تے سونیا پھر تواڈی کی مرضی ہے میرے آقا نے فرمایا کیا وہ راضی نے کہنے لگی ہاں راضی نے پیغام اس واسطے بھیجا ہے حضور نے فرمایا اگر خدیجہ راضی ہے پھر حسن بھی راضی ہے سبحان اللہ جانے جانا نے ڈائریکٹ اپنے چچا جان جناب ابو طالب دے نال گل کی جناب ابو طالب جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ دے چچا جان دے نال جا کے ملے ورقہ بن نوفل دے نال ملے کیونکہ چچا ساتھ بھائی سی خدیجہ الکبریٰ دے گھر دے اندر رہندا سی حضرت جناب ابو طالب نے جا کے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دا ہاتھ منگیا انہاں نے آپ نے خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچا جان کو پہلے ہی دسیا سی کہ اگر حضور دا پیغام نکاح تے قبول کر لے دیا جے ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ دے نکاح جناب آپ نے چچا جان نے پسند فرمایا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب نے فرمایا کہ رشتہ مل گیا جاری کرو جناب ابو طالب حضرت ابو بکر صدیق دیگر مکہ دے بڑے بڑے رئیس دے بڑے بڑے جناب چودھری تیرے مصطفیٰ دے نکاح واسطے بناتی بن کے حضور دے نال خدیجہ الکبریٰ دے گھر تے چھت لے گئے سبحان اللہ آج رب عرش رب کعبہ دا پیارا حبیب دلہا بن کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ایک ایسا منظر ہوئے گا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کے مصطفیٰ سہرے سجا کے میں اپنے وجدان میں گل کرتا پہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال بڑے شاندار طریقے دے
نال کیتا گیا کیونکہ خدیجہ الکبریٰ مکے دی سب نال مالدار سی تے کیا کہ مصطفیٰ دا استقبال انہاں دے شایان شان ہونا چاہیے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح حضرت جناب ابو طالب نے پڑھایا تے نکاح دا خطبہ بھی جناب ابو طالب نے بیان فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر جدو خدیجہ الکبریٰ تشریف لے آئیاں اج جناب حضور دی نوکرانی دی حیثیت نال جدو آ گئیاں تے سب نال احساس سی لوگ دا کہندے سن خدیجہ الکبریٰ نے جناب اس ہاشمی شہزادے نو قریب نو پسند کیتا ہے لیکن خدیجہ الکبریٰ نو بڑا مان سی کہ میں نبیاں دے دلہا دے نال نکاح کرنا نبیاں دے سردار دے نال میرا نکاح ہو رہا ہے انہوں سب نال بڑا احساس ہے حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی جدو حضور دی زوجیت وچ آ گئیاں رات میں تیرے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چادر کی سونیا یہ سارا مال تہاڈا ہے اے اج تو بعد تسی استعمال کرو اج تو بعد میرا کوئی عمل دخل نہیں سونیا جویں تیرا حکم ہوئے گا خدیجہ کی کرے گی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال سی حضور کی عمر 25 سال سی 15 سال بڑیاں سن لیکن حسن و جمال دے اندر جوانی دے اندر حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ حسن و جمال دے اندر پورے مکے دی سرزمین کو سب سے زیادہ سونیاں سن کیونکہ اللہ بھی مصطفیٰ واسطے اس نو پسند فرماندا ہے جیڑی کائنات دے اندر سب نال حسن و جمال والی سی اور اللہ پاک دامن سی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے پھر ساری زندگی حضور دا یہ کلام کیتا یہ ادب کیتا جڑا بھی اوکھا وقت آیا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی دا حق ادا کیتا لیکن خدیجہ الکبریٰ نے انتہا کر سکی مردہ دے اندر سب پہلے اسلام لان والے حضرت جناب ابو بکر عورتوں دے اندر سب پہلے اسلام لان والیاں ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ تو آڈی تے میری اماں جان دے سب پہلے ابو بکر صدیق تو بھی پہلے ایمان لیان والی عورت ہے عورت تو ہی اسلام شروع ہو گیا عورت ہی ہے کہ جس نے جناب اسلام کا پیغام دیتا اور مصطفیٰ جان رحمت شانہ بشانہ کھڑی ہوئی شعب ابی طالب دے اندر جب حضور تے آپ نے سارے منن والے مسئول کر دیتا نا جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی حضور کا ساتھ نہیں چھڑیا سونیا یہ ساریاں تنگیاں تکلیفاں یہ ساریاں سختیاں یہ ساریاں جناب رکاوٹاں سونیا تیرے قدمہ تے نثار نہیں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ بڑی شان والی بڑی عظمت و مرتبے والی ماں ہے ساری رب کعبہ کی قسم ہے کروڑوں سلام ہوں ساری ماں کی قبر تے جن نے فاطمہ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی جس نے ام رقیہ زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں عطا فرمائیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اکثر اوقات حضور خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے سن اکثر اوقات حضور خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ایک کدے نہیں ہویا کہ میری طبیعت کی الگ سی تے حضور نے انہاں دی تعریف کیتی تے میں کیا تسی اس بڈھی عورت کا ذکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تانوں اس کو بھی سونیاں بیویاں عطا فرمائیں ہمارے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور ان جلال وچ آ گئے کہ میں دل دے اندر خیال کیتا مولا اج میں حضور دے جلال تو بچا لوی اس کے بعد میں خدیجہ دے بارے میں گل نہیں کرا حضور نے فرمایا ہے ایسا سن لے مینوں میرے رب دی قسم ہے جدوں کوئی میرے نال نہیں سی خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میرا ساتھ جدوں میرے پر مال نہیں سی خدیجہ الکبریٰ نے میں مالا مال کر چھڑیا حضور نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا او صحابہ سن لو جدوں میرا کوئی بھی مکہ دے وچ ساتھی نہیں سی غم گسار نہیں سی ابو بکر نے اس وقت میرا ساتھ دیا تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انج ادب کیتا اور انج اسلام دی ساتھ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ
حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وہی مبارک آئی نا تے حضور کیونکہ 40 سال بشریت کے اندر گزاری، حضور نور علی نور سن، حضور سارا کچھ جان دے سن، لیکن 40 سال بشریت کے اندر حضور جب گزریا تے 40 سال تو بعد جب وہی نازل ہوئی نا تے حضور تے کب کبھی تاری سی، حضور دا جسم مبارک کام رہا سی، پسینے آ رہے سن، سب نال پہلے دلاسا دینے والی کون سن؟ تہاڈی تے میری ماں خدیجہ کبریٰ سی۔ حضور کو اپنے جناب نہ کول بٹھایا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتی سونے گھبرا نہ، رب ساڈے نال ہے، میرا محبوبہ تو غریباں دا غم گسارے، تو یتیماں دا والی ہے، سونے گھبرا نہ، رب نال ہے، رب تینوں چھڈے گا نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام ہر مشکل وقت سے مکے کی سرزمین دے وچ خدیجہ کبریٰ اتنی ثابت قدم رہیاں، ڈگمگائیاں نہیں، ہر مقام تے حضور نے حوصلہ دیتا، سونیا گھبرا نہیں، رب ساڈے نال ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے نکاح مبارک تے حضور جانے جانا دی اماں جان حلیمہ سعدیہ کہیں، حلیمہ سعدیہ جدو آئیاں نے تے آپ نے بہت سارے اٹھ تے بکریاں نظرانے میں دیتیاں کہ اے حلیمہ تو حضور نو پا لے تے آج ساری خوشی تے آئیے، تے پھر ام المومنین خدیجہ کبریٰ نے اپنے جتنے بھی غلام تے کنیزہ سن جدو حضور دے نکاح وچ گئیاں، زوجیت وچ گئیاں تے اعلان کر چھڑیا آج سارے میرے نوکر، سارے غلام، سارے کنیز میں نہ سارے آزاد کر دیاں، کیونکہ آج سارے نبیاں دا سردار میرے گھر سے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضور جانے جانا نے نکاح کے بعد دوسرے دن ولیمہ فرمایا، حضور نے ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک اٹھ حضور نے ذبح کرا کے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے اندر تقسیم فرمایا۔ نکاح کے بعد ولیمہ ہے سنت طریقہ، آج سارا طریقہ بھی تبدیل ہویا، بعض اسی جناب بیادری کی خاطر دیگر اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہو یا ولیمہ پہلے کر دیں گے، یہ کوئی ثواب نہیں، نہ یہ سنت رسول ہے نکاح کے بعد ولیمہ ہے، پہلے کوئی ولیمہ نہیں، ٹھیک ہے جی، پہلے کوئی ولیمہ نہیں، جڑا بھی بندہ کرتا ہے وہ سنت کا ثواب نہیں، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ نہ کرتا ہے وہ بعد نکاح کے بعد پھر دے گا چڑھا کے گواہ دے اندر تقسیم کرے، ایسے نیت ولیمہ سمجھ لے، پھر سنت ادا ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام والد میرے مصطفیٰ دی زوجیت وچ خدیجہ کبریٰ نے پھر انج دی زندگی گزاری، انج دی مثال قائم کر چھڈی کہ جیدی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر خدیجہ کبریٰ کے علاوہ کسی اور عورت کے نال نکاح نہیں کیتا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کے وصال 3 سال بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ نے نکاح کے چکا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام علی المرتضیٰ حیدر قرآن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماندے نے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دور کے اندر کوئی بھی میرا غم گسار نہیں سی، کوئی بھی میرا ساتھی نہیں سی، خدیجہ کبریٰ نے میرا ساتھ دیتا اور میری مدد کی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام 10 رمضان مبارک اما خدیجہ کبریٰ کا وصال ہویا، اس وقت نماز جنازے دے کام نہیں آئے سن، نہ نماز دے احکامات آئے سن۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ید اللہ والے ہتھیار خدیجہ کبریٰ دی لحد نو کھٹیا، قبر نو کھٹیا، پھر حضور نے اپنے ید اللہ والے ہتھیار اما خدیجہ کبریٰ کو اتاریا۔ اس کو قبر رب تعالیٰ دی طرف پیغام آ چکیا سی کہ سونیا خدیجہ کبریٰ نو ساڈا سلام بھی کہہ دے، سونیا اس میری خوشخبری دے دے، اسا جنت دے اندر خدیجہ کبریٰ واسطے موتیاں دا محل بنایا ہے۔ اسلام کی اشاعت کرنے والی عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں اسلام نے جو عورت کو عزت عطا فرمائی، کائنات عالم نے کسی مذہب نے عورت کو عزت نہیں دیتی، مقام نہیں دیتا۔ آج مسلمان کی عورت آزادی لگتی پھر دیے حضور دے دین تو دور ہو کے سوچتا صحیح کہ اما خدیجہ کبریٰ ایسی مالدار ہونے باوجود سب کچھ دین و اسلام واسطے حضور دے قدمہ میں رکھ چھڈیا، اور کیا سونیا جو تیرا حکم ہوئے گا آج تو بعد وہی چلے گا، سارا نظام تیرے ہاتھ میں اندر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دے غلام کاش کے
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زہرا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی سیرت بھی پڑھن، ام المومنین ام عائشہ الصدیقہ کی سیرت بھی پڑھن، اور فاطمہ الزہرا کی سیرت بھی پڑھن کہ فاطمہ الزہرا نے کیویں زندگی گزاری۔ خالی اہل بیت نال محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال محبت و تقید دے دعوے دے اندر تاں عورتاں پوریاں اتر سکدیاں نے جدو آپ دی سیرت کے مطابق زندگی گزارن اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارن۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام اے ماہ سیام اس مہینے کے اندر 10 تاریخ کو ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا تو آلے تے میں مصطفیٰ دی خدمت ہاتھ ادا کیتا۔ یہ سب نال پہلی مومنہ نے جنہاں نے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم جدو پہلی وہی لے کے آئے نا، کیونکہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، پہلے ہی آپ کو خبر سن، اس بات پہ آپ اتنی آپ حضور دے نال محبت کرنے لگ پئی ہیں کہ آپ چاہیے سن ایک منٹ بھی نہ گزرے میرا نکاح حضور دے نال ہو گیا۔ تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ سب نال پہلے جدوں حضور نے آ کے کیا اس وقت عرض کی سونے ہوں میں پہلے کلمہ کسی پڑھا بس سب نال پہلے مومنہ تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی پاڑی تے میری پہلی اماں جان سب نال شان والی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی شان والی ہے۔ فاطمہ الزہرا دا بھی ذکر کیتا کر لیکن نال نال آپ دی اماں خدیجہ الکبریٰ دا بھی ذکر کیتا۔ ماں دی تربیت تھی کہ جن نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام دعا ہے خالق و مالک رب العالمین سانو اہل بیت دے نال پیار کرے۔ حضور دی ساریاں بیویاں جڑیاں نے اہل بیت نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب حسن حسین بھی اہل بیت نے، حضور دی ساری بیویاں بھی اہل بیت نے، کیونکہ انہاں دی پاکیزگی اور پاک دامنی کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ عزیزان محترم یہ پاک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے کہ الحمدللہ تسی پچھلی دفعہ صفحہ کا اعلان ہویا سارے پنڈ والے نے ماشاءاللہ بڑی محبت کا اظہار کیتا، ماشاءاللہ ساری صفحہ بچیاں پئیاں نے تقریباً 25-26 ہزار روپے خرچہ آیا تو آج سارے برامہ نے دامن دے نالے اللہ تعالیٰ سب دی قابض کو قبول فرمائے۔ دوسرا ایک میرا چھوٹا جے اعلان ہے دوستو احباب کمیٹی والے دی بھی رائے کہ ہر جمعے والے دن جڑا نا وہ اذان یعنی کہ جماعت تو بعد فوراً جڑا نا وہ ٹوپی پھیر دی جائے، کوئی کپڑا پھیر لیا جائے اللہ کے گھر دے چلنے واسطے۔ وہ دی وجہ یہ اعتراضات بھی دوستو احباب سے نہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وجہ ہے کہ بعد دوستو احباب اعلان کے ذریعے 10-20 روپے 30 روپے نہیں دیتے بھی یار لوگ ہی کہیں گے، حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ رب دے راہ تے خرچ کرو، رزق حلال کرو، چاہے 1 پیسہ بھی اس بندے دے کروڑاں ملین پیسے تے روپیاں دے نال جدا مال حرام دا ہے، رشوت دا ہے، سود دا ہے، وہ کروڑاں ملین پیسے ایک پاسے ہون تے رزق حلال خون پسینے دا 1 پیسہ ایک تکڑی تے رکھیا ہوئے نا وہ 1 پیسہ زیادہ قدر و قیمت رب دی بارگاہ وچ۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جمعے والے دن کئی ساتھی نہیں بھی ہوندے، باہر ہوندے نے چندہ نہیں دے سکتے، چلو 10-20 روپے یہ 2,500 4,000 روپے مسجد کا چندہ ہو جائے گا۔ جی سارے برار راضی ہوتے پھر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کیا سی کمیٹی حضرات بھی آپ جڑی رائے لے کیونکہ سارے براہمن کی جڑی رائے ہوئی نا کیونکہ اللہ کے بندیاں کی جڑی رائے ہونی ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے۔ ہاں بھی ٹھیک ہے جی، کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بولو نا یار، سو گئے چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ صدق بھائی جی سر جی میں کہہ رہا جی میں رمضان میں مدینے اچھا چلے ٹھیک ہے نہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہر جمعہ کو بات نہیں رات میں تاریخ نہیں چلنا ہوگا پھر میں پتہ نہیں ہے میری گل سن اے جڑا نا اعلانات نہ لینا کہ میرا نام بولیا جائے یہ دیکھیں ریاکاری زیادہ شامل ہے۔ جڑا نا حضور جانا نے فرمایا وہ 1 پیسہ خفیہ چھپا کے دینا تہاڈا رب دی بارگاہ اتنا قدر و قیمت رکھدا ہے، ہزاراں روپیاں دے نال بھی افضل ہے جڑا چھپا کے کیتا ہے، جڑے چھپ کے نیکی کیتا ہے۔ اے جڑی نا چھپیا نیکی ہے
کسی نے کی پتا کسی نے کی بوٹ دے چلے ہے، لیکن اعلان کا پھر ہونا ہے جی فلاں نے فلاں کا پتر تے فلاں کا بیٹا تے فلاں نے واسطے دیتا، یہ لاؤڈ سپیکر ہو گیا. یہ جڑا نا جی یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ جناب اعلان ہوئے تو پھر ہی پیسے قبول ہوتے. ہاں اس واسطے نیت ہوئے کہ یار میرے پیسے دے نال دوسرے بھرا دے دل چ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ نیت درست ہے. لیکن یہ اکثر ریاکاری آ جاتی ہے، اس واسطے ہر جمعہ المبارک انشاءاللہ یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ میری تمہاری حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.